بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہوں، جو کہ ویڈیو میں اگر کوئی اس کو قصے کو پڑھنا چاہے تو سندھی زبان میں وہ قصہ لکھا ہوا بھی ہے، تو ویڈیو کو روک کے سندھی میں اس قصے کو پڑھ بھی سکتا ہے یا سندھی سے اس کو اردو میں کنورٹ بھی کر سکتا ہے لکھ کے۔ تو قصہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، سورہ صافات آیت نمبر 147 میں، کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ اب وہ اگر صرف بڑے شمار کیے جائیں، بڑے اور جوان جو عورتیں ہیں ان کو شمار کیا جائے تو 1,00,000 یا اس سے، یا اگر چھوٹے بچے شمار کیے جائیں تو زیادہ، یا لاکھ جو ہے نا بڑے لے کے پھر زیادہ 2,00,000 تک نہیں تھے، اس سے کم ہے تو 1,000 کو کاٹ کے باقی 1,00,000 اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب جس گاؤں کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا اس گاؤں کا نام کیا تھا اور ان گاؤں والوں کا جرم کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا ایک شہر کا نام ہے، ان کی طرف بھیجا گیا کہ جاؤ ان کے رہائشیوں کو دعوت دو، کیونکہ نینوا گاؤں کے جو لوگ تھے وہ بت پرستی کرتے تھے۔ آپ آئے، آپ نے ان کو بہت دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور دعوت دیتے رہے، لیکن بالکل تھک ہار کر پھر اس گاؤں سے یونس علیہ السلام غم اور دکھ کے مارے اور غصے کے مارے وہاں سے نکل پڑے، کیونکہ دعوت بھی دی پھر بھی وہ بات نہیں مان رہے تھے، تو غم جیسی بات تھی، غم کی کیفیت طاری تھی۔ تو وہاں سے یونس علیہ السلام ان کو کہہ کر یہ نکلے کہ تم پر 3 دنوں کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ اب یونس علیہ السلام تو گاؤں سے نکل گئے، پیچھے قوم والوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے کہ پورے گاؤں کے اوپر، بستی کے اوپر بادل چھا گئے تھے، تو وہ سمجھ گئے، شاید انہوں نے پہلے کے واقعات بھی دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی قوم نوح کو طوفان سے تباہ کیا تھا، قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو بھی آندھی کے ساتھ ہلاک کیا، جن پر 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل آندھی تیز ہوا چلتی رہی اور اٹھا کر ان کو ہوا پھینکتی رہی۔ اور قوم صالح علیہ السلام انہوں نے بھی بات نہیں مانی تو چیخ اور زلزلے سے ان کو بھی ہلاک کیا گیا، ایک زوردار چیخ سے۔ اور قوم لوط جو کہ 4,00,000 یا 40,00,000 تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بھی نبی کے دعوت نہ ماننے کی وجہ سے ان 7 گاؤں کو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر اٹھا لیا اور پہلے آسمان تک ان کو اٹھا کے لے کے گئے، حتیٰ کہ فرشتے ان کے مرغیوں کی آوازیں اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی سن رہے تھے۔ پھر ان 7 بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام نے الٹا کر کے نیچے پھینکا اور اس کے باوجود ان پر پتھر بھی برسائے گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جن کو چیخ اور زلزلے سے اور ان پر انگارے برسا کر ان کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اصحاب رس جن کی طرف حضرت حنظلہ بن صفوان کو بھیجا گیا، تو وہ بھی بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، تو ان کو بھی پیاس اور بھوک، فصلیں وغیرہ ختم کر کے ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ اصحاب القریہ ان کو بھی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے سامنے ہوں گی تقریباً۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عذاب کے آثار دیکھ کے وہ فوراً اپنے بچے اور چھوٹے بچے اور ان کی مائیں اور جانوروں کے بچوں کو، ان تمام چیزوں کو لے کر ایک جنگل میں نکل گئے اور وہاں جا کر ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا۔ بچے الگ رو رہے تھے، مائیں الگ رو رہی تھی، جانوروں کو جو تازہ بیائی ہوئی جانوریں تھیں، مائیں ان کی بچوں کے جانوروں کے، ان کو الگ باندھ دیا، بچوں کو الگ، تو وہ جانور الگ چلا رہے تھے، بچے الگ چلا رہے تھے۔ تو ایک عجیب سا منظر لگا ہوا تھا، رکت انگیز منظر تھا، اور خود بھی سارے گڑ گڑا کے آہوزاری کر کے اللہ سے رو کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہے ہی غفور و رحیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ تو دیکھو اس آیت میں کہ نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے ان کو کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی رکن انگیز دعائیں دیکھی، ان کی یہ حالت دیکھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی، اللہ نے ان سے تو عذاب کو ٹال دیا۔ اب پھر آگے یونس علیہ السلام تو گاؤں سے نکل گئے تھے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کہ جب مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام غصہ ہو کر وہاں سے نکلے اور یہ گمان کیا کہ ہم اس کو نہیں پکڑیں گے، پھر ہمیں پکارا اندھیروں میں، لا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود آپ کے سوا اور آپ ہی پاک ہیں، میں تو خطا کاروں میں سے ہوں، تو اپنے عاجزی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول، ہم نے اس کی دعا سن لی اور اسے نجات دے دی اس غم سے، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یونس علیہ السلام جیسے ہی وہاں سے نکلے، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس بستی سے نکلے، تو یہ یونس علیہ السلام کی ایک اجتہادی غلطی ہے جو کہ امت کو تو معاف ہے، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس اجتہادی غلطی پہ بھی تنبیہ فرماتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام کو اس پہ سخت تنبیہ ہوئی، اور اللہ یہ جیسے ہی گئے اور مچھلی سمندر میں کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے تو وہ کشتی ڈوبنے لگی، تو انہوں نے اپنے ذہنی مفروضات سے سوچا کہ شاید ہماری کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جا رہا ہے، تو ایک شخص کو پھینکا جائے جس کی وجہ سے سارے بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ ایک اندازہ کیا، پھر انہوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا بھی ایک کا نام آئے گا اس کو پھینکے گے۔ تو 3 بار قرآن اندازی کی گئی، اتفاق سے تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو ان کے پھینکنے سے پہلے ہی یونس علیہ السلام نے خود کو پانی میں پھینک دیا، تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی آئی، یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں محبوس ہو گئے، قید ہو گئے، اور مچھلی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام یہ آپ کی روزی نہیں، آپ کی غذا نہیں، بلکہ یہ آپ کے پیٹ کو ہم نے اس کے لیے قید خانہ بنایا، لہٰذا آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب وہاں مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کے تہہ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں جب دیکھا بے یار و مددگار کھڑے تھے، اللہ کے سوا کسی کا آسرا نہیں تھا، تو اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت شریف پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پھر ہم نے اس کی دعا سن لی اور اس کو نجات دے دی غم سے، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے اللہ کے حکم سے آ کے یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پہ پھینکا، نکالا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کدو کا درخت لگا دیا جس کے پتے بڑے بڑے تھے، جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ بھی مل رہا تھا، اور کدو کے پتوں کی وجہ سے کیڑے وغیرہ بھی نہیں آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو حکم دے دیا، وہ روزانہ آ کے حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا کے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پرورش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی گاؤں کی طرف جو ہے نا بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو سنیں، اسے جو فوائد اور نتائج ہوں ان کو سمجھیں، اور آخر میں یہ بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت کے معاملے میں استقامت کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ قلم میں فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوں، جبکہ انہوں نے ہم کو پکارا، اور اگر اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد نہ پہنچتی تو وہ اسی حالت میں جو ہے نا مذموم لفظ استعمال کیا گیا ہے جو الزام کھایا ہوا، اور اوپر جو مقدوم لفظ ہے نادا وہ مقدوم، جب پکارا اور وہ سخت غصے میں یا سخت غمگین
غمگین ترجمہ اس کا نکالا گیا کہ غم میں تھے۔ کون سا غم تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو سب سے پہلے اس کا غم تھا کہ دعوت دیتے رہے، قوم والوں نے بات نہیں مانی، ان کے ہلاکت کا غم تھا، کیونکہ ہر نبی اپنی امت سے محبت کرتا ہے، تو یہ غم تھا۔ اور دوسرا غم یہ تھا کہ قوم والوں کو جو عذاب کی خبر اس نے دی وہ عذاب سے بچ گئے، تو اس سے یعنی اس کی ایک خبر سچی نہیں ہوئی، یہ بھی غم۔ اور اپنے مالک کے حکم کے بغیر ہی خود وہاں سے نکل پڑے، یہ بھی غم بھی۔ اور مچھلی کے پیٹ کا غم، تو ان غموں میں یونس علیہ السلام مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ دعوت کے میدان میں استقامت کے ساتھ کام کریں، استقامت کے ساتھ۔ تو اس آیت میں استقامت کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعوت کا کام جو ختم نبوت کے طفیل ہمیں ملا ہے استقامت کے ساتھ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک یا آگے پھر کسی اور نبی کے واقعہ سنانے تک کے لیے اپنے میزبان مولوی الطاف احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔